السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ ہم لوگ کر رہے ہیں اقرا قاعدہ، اور اقرا قاعدہ میں ہم لوگ کر رہے ہیں مفرد حروف بالترتیب۔ ہم لوگوں نے پہلے یہ لائن کی، پھر یہ لائن کی، آج ہم نے یہ لائن کرنی ہے۔ تو ہم مخارج سیکھ رہے ہیں الف سے یا تک۔ تو آج ہماری تیسری لائن سٹارٹ ہوئے گی۔ تو بہت آسان ہے مخارج سیکھنا، ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائیں۔ اس میں زبان کی نوک اور دانتوں کا استعمال ہوتا ہے، ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے کئی لفظوں میں۔ کچھ لفظ ہیں جن میں ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے، کچھ لفظ ہیں جن میں زبان اور دانتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے پچھلا سبق رپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین۔ آج ہے ہمارا شین۔ شین بھی 3 حرفی ہے، اس کو تھوڑا لمبا پڑھیں گے، شین۔ تو اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا درمیان والا حصہ اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو جب آپس سے ملتے ہیں تو وہاں سے جیم ادا ہوتا ہے۔ آپ زبان کے درمیان والے حصے کو اٹھائیے اور اس کو اوپر والے تالو کے ساتھ لگائیے، پھر بولیے جیم۔ تو یہ سوری شین، تو یہ ادا ہو جائے گا آپ کا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے، یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ تو جیم اور شین جو ہے ان کے مخرج ایک ہی ہیں۔ جیم اور شین اس کا ایک ہی مخرج ہے۔ زبان کا درمیان کا حصہ اور اوپر کا بالمقابل تالو جب یہ آپس سے ملتے ہیں تو وہاں سے جیم اور شین ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارا اگلا سعود۔ آپ نے اس کو سواد نہیں پڑھنا، سواد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے سعود۔ یہ لکھا ہوا بھی ہے، ساتھ پتہ بھی چل جاتا ہے، اور یہ 3 حرفی ہے، اس کو بھی تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ سعود۔ اس کا مخرج ہے زبان کی نوک جب نیچے کے دان کے کنارے سے لگے اور اوپر کے دان کے کنارے سے بھی لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ کچھ نیچے کچھ اوپر لگے گی، لیکن زبان کی نوک نیچے والے دان کے کنارے اور اوپر والے دان کے کنارے سے لگے تو وہاں سے آپ کا ادا ہوگا صاد۔ اس کے بعد ہے ہمارا تیسرا لفظ ہے آج کا ضاد۔ ہماری زبان کی کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب کسی بھی جانب اوپر والے 5 داڑوں سے ملے اوپر والے، تو وہاں سے آپ کا آرام سکون سے ادا ہو جائے گا ضاد۔ زبان کی کروٹ لیں، اس کو دائیں یا بائیں داڑ جہاں آپ کو ایزی لگتا ہے وہاں پہ آپ اپنے زبان کو داڑھوں کے ساتھ لگائیے، پھر آپ بولیے ضاد زواد نہیں کہنا، ضاد۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے ہمارا تو۔ زبان کی نوک جب اوپر کے دانت کی جڑ سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے تو۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو دال کا بھی یہی بتایا تھا اور تا کا بھی یہی ہے، تینوں کا ایک تا، دال، تو، اس کا ایک ہی مخرج ہے۔ اس میں زبان کی نوک جب اوپر کے دانت کی جڑ سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور لیکن تو یہ ہے کہ تو موٹا ہوتا ہے، تو موٹا حرف ہے۔ تو، تا، دال، اس طرح سے نا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے خود ہی اس کو یہ آپ موٹا کریں گے، اور تا جو ہے یہ باریک ہے۔ تو، تا،
تو تا. اگلا ہمارا لفظ ہے زو. زو. زبان کی نوک جب اوپر سامنے کے دانت کے کنارے سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک جب اوپر سامنے کے دانت کے کنارے سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. سا زال زو. اس کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی کہ اس میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے اور اس میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے. ایک ہی رول لگتا ہے تینوں کو، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ سا اور زال باریک ہیں جبکہ زو موٹا نرم ہے، نرم حروف ہیں. زو نرم بھی ہے لیکن اس کے ساتھ موٹا بھی ہے. زو. اچھا جی، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیٹر آ جاتا ہے آئین. 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 جب حلق کا درمیان والے حصے سے یہ لفظ ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے، جیسے ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اسی طرح سے آئین بھی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ بھی 3 حرفی ہے، اس کو بھی تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. آئین. 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 ہا. ہا. آئین. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کا سبق. آپ اسی کو بار بار دہرائیے، پیچھے والی ویڈیوز دیکھیے، پھر دوسری، پھر تیسری. آج ہمارا تیسرا لیسن نمبر 3 تھا آج ہمارا. تو انشاءاللہ آپ جب سیکھیں گے مخرج آپ کو پتہ چل جائیں گے. ان میں ایک اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ موٹے حروف ہیں. خو، صاد، ضاد، تو، ظا، غین، قاف. یہ موٹے حروف ہیں جبکہ باقی سارے کچھ نرم ہیں، کچھ سیٹی والے ہیں، کچھ باریک ہیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کا ہمارا لیسن. ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو دوبارہ سمجھنا چاہیں سمجھ آئے. رول اس کا اتنا یاد رکھیں کہ زبان کی نوک اور دانتوں کا یوز ہوتا ہے، ہونٹوں کا یوز ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کو سمجھ آئے گی. میں آپ کو بعد میں پکچرز کے ساتھ بھی سمجھاؤں گی کہ زبان کی نوک کدھر کدھر لگتی ہے. پہلے آپ کو اس طرح سے میں سمجھا لوں، اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ پکچرز کے ساتھ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کل. تو اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.